السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے ہنستے مسکراتے اور اچھلتے کودتے لحافوں میں دب کے سوتے ساتھیوں، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں چولستان سے ایک کہانی۔ جانتے ہیں نا کہ صحرائے چولستان پاکستان کے صوبہ پنجاب میں واقع ہے۔ چولستان کو روہی اور تھل بھی کہا جاتا ہے، اور اس صحرا یعنی چولستان کا سب سے بڑا شہر بھاولپور ہے۔ آج سنتے ہیں اس کی ایک کہانی کا عنوان ہے پھر بھی تو ہی، اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے امجد جاوید نے۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، صحرائے چولستان میں کالے ہرنوں کا ایک غول رہتا تھا۔ اونچے نیچے بڑے چھوٹے بھوری ریت والے ٹیلوں کے درمیان وہ سرسبز جگہ تھی۔ وہاں پر ہرنوں کی پسندیدہ گھاس بہت زیادہ مقدار میں اگی ہوئی تھی۔ قریب ہی ایک ٹوبہ تھا جو بارش کے پانی سے بھر جاتا تھا۔ ہرن وہاں سارا دن گھاس چرتے رہتے، پیاس لگنے پر ٹوبے سے پانی پی لیتے۔ سارے ہرن اس صحرا میں خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ اس غول میں ہر عمر کے ہرن تھے، لیکن ایک چھوٹا ہرن بڑا شرارتی تھا۔ اسے اپنی ماں سے بڑا پیار تھا، اور اس کی ماں بھی اسے بہت چاہتی تھی۔ جب بھی وہ گھاس چرنے باہر نکلتے، شرارتی ہرن چوکڑیاں بھرتا دور نکل جاتا۔ کبھی اس ٹیلے پر چڑھ جاتا تو کبھی تیز رفتاری سے اتر کر دوسرے پر جا کھڑا ہوتا، کبھی جان بوجھ کر ٹیلے کے دوسری جانب اتر جاتا۔ وہ نگاہوں سے غائب ہوتا تو اس کی ماں پریشان ہو جاتی۔ وہ بار بار اسے سمجھاتی کہ دور نہ جایا کرو، ورنہ راستہ بھول گئے تو کسی شکاری کے ہتھے چڑھ جاؤ گے۔ وہ وقتی طور پر مان جاتا، لیکن اپنی شرارتوں سے باز نہ آتا تھا۔ اکثر چھپ کر اپنی ماں کو دیکھتا رہتا۔ وہ بیچاری اپنی مامتا کے ہاتھوں مجبوراً اسے فوراً تلاش کرنے لگتی۔ کچھ دیر آنکھ مچولی کے بعد وہ سامنے آ جاتا، تب اس کی ماں کو اطمینان ہوتا۔ یوں دن گزرتے رہے۔ ایک بار یوں ہوا کہ صحرائے چولستان میں کئی برس بارش نہ ہوئی، سرسبز چراگاہ نہ رہی، ٹوبے میں پانی بھی سوکھ گیا۔ یوں وہاں شدید قحط پڑ گیا۔ چھوٹے بڑے ہرن بھوک اور پیاس سے مرنے لگے۔ ان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بن گیا۔ ہرنوں کے اس غول میں یہ فیصلہ ہوا کہ یہاں سے کوچ کر کے کسی دوسری جگہ چلے جائیں جہاں پانی اور گھاس دستیاب ہو، یا پھر وہ رہیں تو یہیں، لیکن چند ہرن جا کر قریب کہیں پانی تلاش کریں۔ مگر اس چھوٹے ہرن کو اپنی ماں کی فکر لگی ہوئی تھی۔ وہ بیچاری بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو چکی تھی۔ اس میں ہمت ہی نہیں رہی تھی کہ چل پھر بھی سکے۔ تبھی چھوٹے ہرن نے اپنی ماں سے کہا، اماں، اگر پانی نہ ملا تو ہم مر جائیں گے۔ ہماری قسمت میں یہی لکھا ہے، تو پھر ایسے ہی صحیح۔ نڈھال ماں نے اداسی اور بے بسی سے کہا، اماں، میں پانی کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ چھوٹے ہرن نے آخر فیصلہ کن لہجے میں بتایا، تم کسی شکاری کے ہتھے چڑھ سکتے ہو۔ ماں نے خبردار کیا، اماں، میں تجھے پیاس سے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، مجھے جانا ہوگا۔ چھوٹے ہرن نے ضد کرتے ہوئے کہا۔ اس کی ماں نے لاچاری سے اپنے بیٹے کو دیکھا، پھر بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھنے لگی اور مایوس ہو کر اپنا سر ریت پر رکھ دیا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ بھوک اور پیاس سے موت کو اپنے قریب دیکھ رہی ہے۔ ہرن اپنی ماں کی بے بسی نہ دیکھ سکا۔ اس نے غول کے فیصلے کا انتظار نہیں کیا۔ اگلے ہی لمحے وہ چوکڑیاں بھرتا شمال کی جانب نکل گیا۔ صحرا میں ہرن یوں دوڑتا ہے جیسے کوئی پانی پر تیر رہا ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بہت دور نکل گیا۔ اسے کہیں پانی دکھائی نہیں دیا۔ اس نے سوچا کہ اب مشرق کی جانب جانا چاہیے، شاید ادھر سے پانی مل جائے۔ وہ اس طرف بھاگنے لگا۔ وہاں بھی اسے سخت مایوسی ہوئی۔ اسے ایک ٹوبہ تو ملا، مگر وہ سوکھ چکا تھا۔
اس نے ہمت نہ ہاری، وہ مشرق سے جنوب کی جانب بھاگنے لگا۔ اسے جنوب میں بھی پانی نہیں ملا۔ اس نے سوچا مغرب میں تو ضرور پانی مل جائے گا۔ چنانچہ اس نے اپنی ساری ہمت جمع کی اور مغرب کی جانب بھاگنے لگا۔ سپہر کا وقت تھا جب بھاگتے ہوئے اچانک اس کا سامنا ایک شکاری سے ہو گیا۔ شکاری اونٹ پر سوار تھا۔ ہرن نے دیکھا شکاری اس کی طاق میں ہے۔ اس نے اپنی کمان میں تیر چڑھا لیا تھا۔ ہرن بیچارہ تھک چکا تھا، وہ زیادہ بھاگ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن جب جان کے لالے پڑ جائیں تو جسم میں طاقت آ ہی جاتی ہے۔ شکاری نے تیر سے اس کا نشانہ لیا ہوا تھا۔ ہرن بھی اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی شکاری نے تیر چلایا، ہرن دیوانہ وار بھاگنے کی کوشش کرنے لگا۔ تیر سے تو وہ بچ گیا، لیکن اندھا دھند بھاگتے ہوئے وہ ایک کیکر کے درخت سے اس قدر زور سے ٹکرایا کہ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ وہ اب چل نہیں سکتا تھا کیونکہ درد بہت شدید تھا۔ اسے کہیں سے بھی مدد کی امید نہیں تھی۔ تبھی اس کی نگاہ ٹیلے کے ایک سرے پر پڑی۔ وہاں اونٹ پر سوار شکاری اس کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ ہرن نے ہمت کی اور گھسٹ کر سوکھی جھاڑیوں میں چھپ گیا۔ اسے وہاں پڑے پڑے رات ہو گئی۔ آسمان پر تارے چمک رہے تھے۔ وہ بھوک پیاس سے نڈھال ٹوٹی ہوئی ٹانگ سے بالکل لاچار ہو گیا تھا۔ اس کا سارا دھیان اپنی ماں کی طرف تھا۔ اپنی ماں کی پیاس کا خیال آتے ہی اس کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی اور دل دکھ سے بھر آیا۔ اس نے اٹھنا چاہا مگر اٹھ نہ سکا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اسے خیال آنے لگا کہ جس طرح وہ بھوک اور پیاس سے بے بس ہے، اسی طرح اس کی ماں بھی نڈھال ہوگی۔ جس طرح وہ اٹھ نہیں سکتا، اسی طرح وہ بھی نہیں چل سکتی، اور اب شاید وہ دونوں مر جائیں گے۔ اسے دکھ ہونے لگا کہ وہ اپنی ماں تک پانی نہیں پہنچا سکا۔ اس نے تاروں بھرے آسمان کی جانب سر اٹھایا اور پھر دکھ میں اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب، بارش برسا دے کیونکہ تو ہی میرا رب ہے۔ اس کی درد بھری دعا آسمان تک جا پہنچی، جس سے آسمان پر ہلچل ہونے لگی۔ تبھی آسمان سے آواز آئی، تم بارش مانگ رہے ہو، جبکہ آسمانوں پر یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ آئندہ 10 برس تک چولستان میں بارش نہیں ہوگی۔ ہرن نے یہ ندا سنی تو پہلے تو اسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہ آیا، پھر ایک دم وہ خوشی سے نہال ہو گیا۔ اسے خود پر ناز ہونے لگا کہ رب نے اس کی آہ کا جواب دیا ہے۔ وہ اپنا غم دکھ بھول کر جھوم اٹھا۔ وہ بے اختیار زمین سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگا مگر گر پڑا۔ خوشی میں اپنی ٹوٹی ہوئی ٹانگ ریت پر مارتے پکارا، پھر بھی تو ہی میرا رب ہے، پھر بھی تو ہی میرا رب ہے۔ یہ دیکھ کر رحمت خداوندی کو جوش آ گیا۔ پیارا رب اپنی پیاری مخلوق کو مایوس نہیں کرتا۔ خشک صحرا میں بے بس ہرن اس کے رب ہونے کا اقرار کر رہا تھا۔ رب نے بارش کو حکم دیا کہ برس جا۔ تب اچانک بجلی کڑکی اور بارش برسنے لگی۔ یہ دیکھ کر ہرن اپنی ٹوٹی ٹانگ ریت پر مارتے ہوئے کہتا رہا، پھر بھی تو ہی میرا رب ہے۔ ساری رات بارش ہوتی رہی۔ صبح ہر طرف جل تھل کا سما تھا۔ اس نے ہمت کر کے اٹھنے کی کوشش کی اور لنگڑاتا ہوا چل پڑا، یہاں تک کہ وہ اپنی ماں کے پاس جا پہنچا۔ وہ اس کے انتظار میں تھی۔ دونوں گلے مل کر خوب روئے، مگر یہ آنسو خوشی کے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب بھی کالا ہرن اپنی پیاس سے لاچار اور بے بس ہو کر آسمان کی جانب دیکھتا ہے، تب رب تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ پھر بارش بڑے زور سے برستی ہے اور ہر طرف سبزہ ہو جاتا ہے۔ اچھے ساتھیوں، ہمیں بھی کسی بھی طرح کی مشکل میں اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کی دعائیں رد نہیں کرتے۔ کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔